دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ آج آپ کے سامنے پری کی حاضری کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، بہت ہی آسان ہے اور ہر مرد و عورت اس عمل کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس پری کے ذریعے سے دولت کے حصول میں بھی آپ تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے تعاون آپ کو حاصل ہوگا، یہ مکمل ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ہمارے ویڈیوز کو دیکھنے والے ہمارے وہ ویورز ہوتے ہیں جو ویڈیو تو ہماری پسندیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن چینل کو ابھی تک ان کا سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ تو میری ان سے اپیل ہے کہ وہ چینل کو ایک بار ضرور سبسکرائب کریں۔ تو دوستو میں آپ کو اب اس عمل کی طرف لے چلتا ہوں، اس کا مکمل طریقہ کار میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ آپ کس طرح سے اس عمل کو کریں گے اور کس طرح سے پھر آپ اس کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں، اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مکمل طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا آپ طریقہ کار سمجھ لیں، اس عمل کی زکوٰۃ آپ نے کیسے پڑھنی ہے۔ صرف 2 شبد ہوتے ہیں، 2 لفظ ہوتے ہیں جن کو آپ نے زکوٰۃ کے طور پر پڑھنا ہوگا، اور یہ آسانی سے پڑھ بھی سکتے ہیں، ہر آدمی مرد و عورت جو ہے ان شبدوں کو پڑھ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کی ترکیب آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ تو دوستو یہ آپ شروع کریں گے عروج ماہ میں، آپ اس کو پیر کے دن سے شروع کریں گے۔ عروج ماہ میں پیر میں آپ اس کو شروع کریں گے، جمعرات سے بھی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے شروع یہ عروج ماہ کے اندر ہے، یعنی چاند کی 1 تاریخ سے 15 تاریخ کے بیچ میں جو بھی پیر جمعرات آپ کو ملے، جیسے ابھی بھی عروج ماہ چل رہا ہے تو آپ ان دنوں بڑی آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں۔ تو عروج ماہ میں کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے رات میں 2 بجے کے بعد آپ شروع کریں گے۔ 2 بجے کے بعد آپ نے یہ شروع کرنا ہے رات میں، یہ آپ دھیان میں رکھیں، کیونکہ زیادہ اس کی لمبی تعداد پڑھائی کی نہیں ہے، آسانی سے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو رات میں آپ 2 بجے شروع کریں گے۔ کمرہ آپ بالکل علیحدہ رکھیں گے، بالکل آپ جب تک اس میں عمل کریں گے کوئی آپ کے علاوہ اس میں مرد داخل نہ ہو، چاہے سامان وغیرہ ہو کوئی مشکل نہیں، لیکن کوئی مرد جو ہے یا کوئی عورت یا کوئی بچہ، یعنی انسان کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو جب تک آپ اس میں چلہ کر رہے ہوں، ریاضت کر رہے ہوں، پڑھائی کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے دوستو، قبلہ رخ ہو کے آپ نے بیٹھنا ہے، کپڑے آپ نے سفید استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگربتی وغیرہ کا آپ نے بخور روشن کرنا ہے دوران پڑھائی۔ کپڑوں پر آپ کے عطر ہونا چاہیے، اچھی خوشبو آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا حصار کریں۔ حصار کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ہے کہ آپ جب حصار کریں تو آیت الکرسی 3 مرتبہ اور چاروں کل 3 مرتبہ، اول آخر درود شریف بھی 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، اور ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پر پھیر لیں، اور دونوں شہادت کی انگلی ملا کے جو ہے، ایک شہادت کی انگلی اور دوسرے ہاتھ کی جو وہی انگلی ہے وہ بھی آپ نے ملانی ہے، اور ان دونوں انگلیوں پہ آپ نے دم کر کے جو ہے زمینی حصار بھی لگا لینا، تقریباً 2.5 فٹ کا، یا چاک وغیرہ پہ چھری وغیرہ سے بھی آپ حصار لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ جو ہے اس عمل کو کریں گے، صرف 2 لفظ آپ نے پڑھنے ہوں گے۔ عمل کے جو 2 لفظ ہیں وہ بھی بڑے آسان سے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جو لفظ ہیں 2 عمل کے، وہ اسکرین پر آپ کے سامنے میں دے دوں گا، اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ وہ کون سے 2 لفظ ہیں۔ تو وہ جو 2 لفظ ہیں وہ لفظ ہیں
یا لطائف یا موازین، یہ دو لفظ ہیں، یا لطائف یا موازین۔ تو اس کے جو خادم ہیں وہ دو خواتین، دو پریاں ہیں۔ تو اس کی جو تعداد ہے اس تعداد کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ ایک دن میں اس کی جو تعداد ہے وہ 3125 مرتبہ اس کی تعداد ہے۔ صرف دو لفظ پڑھنے ہیں تو آپ اس یہ نہ دیکھیں کہ 3125 مرتبہ پڑھنا، کیونکہ دو لفظ آپ 3125 مرتبہ پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کو 35-40 منٹ لگیں گے، ٹھیک ہے نا، مشکل سے 35-40 منٹ لگیں گے۔ تو اس میں آپ اپنا کام کر سکتے ہیں، اور یہ آپ نے مسلسل 7 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ کے 7 دن مکمل ہو جائیں تو پری کی حاضری ہوگی۔ 7 دن کے بعد جب حاضری ہو جائے تو پھر آپ اس سے قول و قرار کر لیں۔ دونوں حاضر ہوں گی ایک ساتھ تو دونوں سے آپ نے قول و قرار کرنا ہے۔ قول و قرار میں آپ نے صرف اپنی بات رکھنی ہے کہ جو میں شرط رکھوں گا آپ نے وہی قبول کرنی ہے، آپ کی کوئی شرط قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو دوسری شرط آپ لگائیں گے وہ آپ نے یہ کہنا ہوگا کہ میں آپ کو غلام یا تابع نہیں بناتا، بلکہ صرف دوستی رکھنا چاہتا ہوں، اور اس حد تک کہ جب میں تمہیں بلاؤں کسی بھی کام کی مدد کے لیے تو تمہیں حاضر ہونا ہوگا، اور وہ کام کرنے کے بعد پھر آپ آزاد ہیں، جو چاہے کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ آزاد رہیں گی۔ بس آپ کو میرے حکم کا پابند رہنا ہوگا کہ جب میں آپ کو آواز دوں تو آپ نے تبھی حاضری لگا دینی ہے، حاضر ہو جانا ہے، اور جو کام میں آپ کے سپرد کروں گا تو آپ نے ان کو بجا لانا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، آپ جہاں چاہیں رہیں، اپنی دنیا میں رہیں، مجھے کوئی اس سے غرض و غایت نہیں ہے، آپ جیسا چاہیں ویسا کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح کی شرطیں آپ رکھیں گے تو پہلے وہ انکار کرنے کی کوشش کریں گی کہ کوئی اور شرط رکھ لیں آپ، لیکن آپ نے کہنا بس یہی شرطیں ہیں کہ آپ نے جب میں بلاؤں گا تبھی آنا ہوگا، اور میری شرطیں یہی ہوں گی، اور کوئی نقصان مجھے یا میری آل اولاد کو آپ نہیں پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے قول و قرار آپ کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ ان سے کہیں کہ اب آپ بتا دیں کہ دوبارہ حاضری کا طریقہ کیا ہوگا، یا دوبارہ حاضری کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تو اس کے جواب میں پھر وہ آپ کو کوئی نام بتائیں یا کوئی نشانی دے تو آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے متعلق کسی کو کوئی نہیں بتانا، صرف اپنے تک ہی راز رکھنے ہیں، اپنے تک ہی محدود رکھنا ہے۔ اس طرح سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کامیابی کے منازل حاصل کر لیں گے۔ یہ ایک راز ہوگا، آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے یہ عمل کیا ہوا ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔